بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے میرے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ماں کے کون سے ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو سن کے بچے میں خود اعتمادی آتی ہے اور وہ آئندہ زندگی میں کامیاب اور خود مختار بن سکتا ہے۔ تو بچوں کو اپنے کو مزید بگڑنے سے بچائیے، اور اگر ان کی شخصیت آپ نے جو دیکھی ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ جملے جو ہیں اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو ان جملوں کو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتی رہا کریں، اور یہ بات کبھی مت ان سے کہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے یا کہ یہ کام اس سے نہیں ہوگا۔ بچوں کو ہمیشہ اس بات کا احساس دلائیں، اس بات کا مجھے کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ ہاں تم کوشش کرو، اس کی محنت کو سراہیں کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، نہ کہ نتیجے کو اس کے اہم جانیں بلکہ اس کی محنت کو اہم دیں۔ اس سے ایک تو بچے میں محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کام کی محنت کرتا ہے کہ میں اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کروں۔ یعنی کہ اگر کلاس میں وہ فرسٹ نہیں بھی آیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، پڑھائی کی ہے، توجہ سے کام کیا ہے، تو آپ اس کی محنت کو سراہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم نے بہت محنت کی ہے، تو انشاءاللہ تم نیکسٹ ٹائم ضرور اچھے مارکس لوگے۔ تو یہ نہیں کہ بس فرسٹ آنا ہی اہم ہوتا ہے، بچے نے جو محنت کی ہے اس کو سراہنا بھی بہت اہم ہوتا ہے، اور اس سے بچے میں اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ صرف جو ہم لوگوں نے ایک چیز کو ون کرنا ہی نہیں ہمارے لیے اہم، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے محنت پہلے کریں گے تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے۔ ماں کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ بچے کی پہچان ہوتی ہے، اور جو ماں کی گود ہوتی ہے اسے تو قدرت نے بھی ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دے دیا ہے۔ اب جو کچھ ماں اسے پہلے دن سے سکھائے گی وہی بچے کے ذہن میں اور بیٹھ جائے گا۔ یعنی کہ اگر اسے ہم کوشش کرنا سکھائیں گے کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو، کوشش کرو، تو وہ ضرور کوشش کرے گا۔ ایک ماں کے بولے ہوئے جو جملے ہوتے ہیں نا اور الفاظ، یہ بچے کے ذہن پہ بہت اثرات چھوڑتے ہیں۔ اب وہ اچھے ہوں یا برے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ صرف محنت سے نہیں ملتی، بلکہ وہ کامیابی صرف ذہانت سے نہیں ملتی بلکہ کوشش سے، محنت سے اور لگاتار مسلسل کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ اور یوں بچہ محنت سے گھبراتا نہیں اور اپنا کام جو ہوتا ہے نا، اپنے کام کو پورا کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ جاری رکھتا ہے، وہ تھکتا نہیں کہ ہمت نہیں وہ ہارتا۔ اس طرح وہ مشکلوں کو فیس کرنا سیکھتا ہے اور وہ خود اعتماد بنتا ہے۔ جب اسے بار بار کوشش کرنے کی عادت پڑتی ہے نا تو وہ تب تک کوشش کرتا ہے جب تک وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح ایک جملہ ہوتا ہے کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ اب یہ چیز بچوں کو بھی بتائیں کہ ہاں اس نے جو کام کیا ہے جس چیز پہ بھی، اب بلا وجہ نہیں بلکہ اسے چھوٹی چھوٹی اس کے جو کام ہوتے ہیں ان کو سراہیں اور اسے بتائیں کہ ہمیں اس پہ فخر ہے۔ یعنی اگر اس نے ہوم ورک خود سے کر لیا ہے، اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کی ہیلپ کی ہے، تو اسے اس چیز کا احساس دلائیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ بار بار ایسے بھی نہیں کہنا بلکہ اسے احساس دلانا ہے کسی طریقے سے کہ ہاں ٹھیک ہے میری ہیلپ کی ہے تو مجھے تم پہ بہت فخر ہے، ناز ہے۔ اس کے ساتھ اسے اس چیز کا احساس دلائیں اور یہ جملہ بھی بولے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اگر وہ کوئی بھی کام، مشکل کام آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کرنے سے گھبرا رہا ہے یا جھجک رہا ہے، کلاس میں کوئی ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لینے سے، اسپیچ وغیرہ اس میں حصہ لینے سے گھبرا رہا ہے، تو اسے اس بات کا احساس دلائیں کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہیلپ کرواتی ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ یعنی کہ وہ کوئی کام وغیرہ کرنے سے گھبرا رہا ہے، کسی بھی چیز سے وہ گھبرا رہا ہے، تو اسے اس چیز کا احساس دلائیں کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح بچہ مشکل سے مشکل کام کرنے میں اور کسی بھی حال میں وہ اپنی ہمت چھوڑتا نہیں ہے، اور اسے بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے بھی وہ دنیا سے جیت جیتا ہے کہ ہاں میری ماں میرے ساتھ ہے۔ اس چیز سے بچوں میں بہت سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور وہ اپنے کام کو اپنے خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جملہ بچے کے لیے ایک ڈھال کی صورت بن جاتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں یا اندھیرے سے کسی چیز سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے نا تو یہ جملہ تب بھی اسے اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہیں ہماری ماں۔ اسی طرح غلطی ہو جانے پہ یا اسے اس طرح ہم لوگوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے کہ بچے میں آئندہ اعتماد ہی نہ آئے کہ وہ کوئی شرارت کوئی کام کرے، بلکہ اسے سمجھانا ہے کہ ایسی نہ تو شرارت کرنی ہے جس سے دوسروں کو کوئی جانی نقصان ہو، بلکہ اس طرح کا کھیلنا ہے کہ ہمیں شکایت نہ آئے، اور اس سے
بچے کو دوبارہ اس میں یہ کہنا کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرتے ہیں یا دوبارہ سے، اس جملے سے بھی بچے میں ہمت اور حوصلہ آتا ہے کہ دوبارہ کوشش کرے، بار بار کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک کام کو کیا اور اگر وہ نہیں ہوا تو اسے چھوڑ دینا۔ اس سے مستقل مزاجی اور اپنے کام میں کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت بچے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو اب بچہ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز کوئی بات بتانی چاہ رہا ہوتا ہے اور ماں جو ہوتی ہے گھر کے کاموں میں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں مصروف ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو نہیں سنتی، اس کی طرف دھیان نہیں دیتی، تو اسے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ہاں میں تمہیں سن رہی ہوں۔ اب کوئی بات وہ اسکول کی آ کے آپ سے شیئر کرتا ہے، باہر اپنے دوستوں کی، اور بعض اوقات ایسی بہت اہم باتیں ہوتی ہیں جو ماں بے دہانی میں سنتی نہیں ہے یا ان پہ غور نہیں کرتی، جبکہ وہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو اب تو بہت سے ایسے ٹاپک بھی آ گئے ہیں جو ہمیں بچوں کے ساتھ ڈسکس اور باقاعدہ ان سے پوچھنا ہے۔ خود چاہیے کہ ہاں مجھے بتاؤ اسکول میں دن کیسا گزرا، ان کو سنیں، ان سے پوچھیں اور سوال بھی اس انداز سے کریں کہ یہ نہیں کہ جو اسپیسیفک آپ نے ایک جملہ پوچھا ہے بس وہ اسی کا جواب دے۔ وہ اپنی پوری روٹین کے اسکول میں انہوں نے کیا پڑھا، کیا کھیلا، کچھ بھی وہ خود آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ اس سے بھی بچے میں بہت اعتماد آتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ بہت سی ایسے باتیں شیئر کرنے کا اسی عادت ہو جاتی ہے، اور بڑے ہو کے بھی آئندہ آنے والے دور میں جو کہ ٹین ایجز میں ہوتا ہے تب بھی وہ آپ کے ساتھ بہت باتیں شیئر کرتا ہے اور اپنے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے ایک تو وہ مینٹلی فریش ہو جاتا ہے اور زندگی میں کامیاب ہوگا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔